اچھا مجھے لگتا ہے کہ اقبال کے بعد شاید آپ کسی سے متاثر ہیں تو نیٹشے سے ہیں. میں اقبال سے پہلے جس سے متاثر ہوں نیٹشے. پرسنل لیول پہ بات چلے گی تھی. میرے 100 سے زائد اختلافات اقبال کے فلسفے سے ہیں. 100 سے زائد. ہم نے وہ سب دیکھا. ہمارا علم کیا ہے یاسر بھائی؟ ہمارا علم ہے پارٹ 2 کی بکیں ہوتی ہیں, پھر پارٹ 1 یہ بکس بھی نہیں, ڈوگر کی کتابیں ہوتی ہیں وہ ان کو بھی آسان کر دیتی ہیں. پھر ایک ٹیوٹر آتا ہے وہ ڈوگر کی کتاب کو بھی آسان کر دیتا ہے. پھر اگر آپ انتہائی گھٹیا آدمی ہیں تو سنا کہ وہ پیپر آ جاتے ہیں پاس 10, ان میں سے پڑھ لینا. تو میں نے اس دن ایک بات کی تھی کہ مجھے زکوٰۃ کا اتنا ڈر بتایا گیا, مجھے روزے کا اتنا ڈر بتایا گیا, نماز کا ہر کا جو درست ہے, واضح ہے, یقینی ہے, مگر اسی خداوند کریم اور اللہ نے جو باقی باتیں کروائے مجھے وہ اس خوف کے ساتھ کیوں نہیں بتائے گئے کہ اگر تیرے گھر میں اگر محمد مصطفیٰ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم آئے اور انہوں نے کہا نکال جیب میں کیا ہے, اور تیری جیب سے 1000 روپیہ نکل آیا اور کتاب نہ نکلی, تو رسول کو دیکھے گا اس دن؟ آپ تو پیسے دے کر بچے کو صرف اس لیے اسکول بھیجتے ہیں. کتنے ماں باپ ہیں آج میں پوچھتا ہوں جو بچے کو اس لیے اسکول بھیجتے ہیں کہ حقیقت دیکھ کر آئے گا. وہ کہتے ہیں اس کی اتنی کر دینا کہ پائی یہ کسی سرمایہ دار کے گھر نوکر بننے کے قابل ہو جائے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو تخلیق کے عمل میں رہتے ہوئے خواہشات کو ترک کرتے تھے. تم کچھ نہ تخلیق کرتے ہو, خواہشیں کرتے ہو, اور باپ کی وراثت سے چیزیں خرید کے ہمیں بتاتے ہو تم امیر ہو اور میں خرم الہی نے ورغلا رہا ہوں. تم ورغلا رہے ہو. آپ کو نہیں لگتا کہ کسی شخص کی مادی زندگی میں یہ گفتگو کسی قسم کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر سکتی؟ پیاری بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. میں نے جب پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا تو مجھے بہت سارے لوگ یہ پوچھنے لگے کہ آپ کو اس پوڈ کاسٹ سے کیا کیا ملتا ہے. تو میں اکثر لوگوں کو جواب دیتا ہوں کہ مجھے چند اچھے دوست, اچھے لوگ ملیں, اور خرم الہی جو ہیں کم و بیش 1 سال پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی. اور 1 سال پہلے آپ یقین جانیں, میں پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں, مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنے قداور شخص کے ساتھ بات کروں. میرے سوال بھی بہت نرم تھے. آج پھر میں یہ جرات کر رہا ہوں. خرم بھائی ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور یہ میرے استاد فرماتے ہوتے ہیں کہ بڑی بات یہ نہیں, احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ بڑی بات یہ نہیں تم ایک عالم سے آج ملے ہو, جی بڑی بات یہ کہ تم ایک آدمی سے آج ملے ہو. تو علم اپنی فائنلٹی میں تبدیلی کے اصول پر کھڑا ہے. یعنی انسانیت ابھی تک کسی ایک ایسی اسٹیٹمنٹ تک نہیں پہنچ سکی جہاں ہم حتمی طور پہ کہہ دیں وی نو دس. ہم یہ کہنے کے لائق ہو گئے ہیں وی ہیو لیوڈ دس. ہم یہ نہیں, فیسا غورس آیا ہے ہم میں, ہیوم آیا ہے ہم میں, کانٹ آیا ہے ہم میں, فریڈرک ولہم نیٹشے آیا ہے ہم میں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے, اور صرف اخبار پڑھنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے. کبھی بھی عالم نہیں کہے گا یہ میز ہے, کہے گا یار لگتی اعتباری حد تک ہے. حقیقت میں میز جب خود بولے گی میں پھر بتا دوں گا. ابھی تک تو میں نے ہی نام رکھا ہے. تو یہ سب تعریفیں اس کے نام جس کے سب نام ہے, آپ کی محبت. مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کے اس پلیٹ فارم پہ کہ عام جگہ اچھی بات نہ کرو تو 10,000 لوگ دیکھتے ہیں, آپ نے بہانے سے 1-2 لاکھ کو دکھا دینی میری جان. اچھا, پچھلے دنوں میری نظر سے آپ کی ایک ویڈیو گزری. آپ کے تشریف لانے سے پہلے تک میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی موضوع کو جو ہائی لائٹڈ ہو اس پہ بات کریں تو شاید ہم کوئی کنٹروورسی کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن بعض اوقات وہ کنٹروورسی نہیں ہوتی, مزید وضاحت کی ضرورت ہوتی. تو وضاحت طلب بات یہ ہے کہ پرویز ہود بھائی صاحب کے بارے میں آپ کا بیان یا ویڈیو کہہ لیں, وہ جب آئی تو اس میں کچھ جملے بڑے سخت تھے. واقعی اتنا ہی زیادہ اقبال سے جو ہے وہ پرویز ہود صاحب جو ہیں پسند نہیں کرتے. میرے پاس اب وہ الفاظ نہیں مجھے مل رہے, یا آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, اور مجھے لگا کہ کوئی پرسنل لیول پہ بات چلے گی تھی. میرے 100 سے زائد اختلافات اقبال کے فلسفے سے ہیں, 100 سے زائد. اچھا, مگر وہ اختلافات مجھے اس پوزیشن پر میں نہیں لاتے جو شاعری ابھی میں نے آپ کو مسجد قرطبہ اور ابو جہل کا نواسا, وہ میرا قداوری اس بات سے تھوڑی طے ہوتی ہے. استاد و مرشد احمد قال احمد جاوید افلاطون کی ہر بات غلط ثابت ہو کے معیاری رہے گی, تمہاری ہر بات صحیح ثابت ہو کے ادنا ہے. پرویز ہود بھائی صاحب, آپ نے یاسر جنجوعہ صاحب کی پوڈ کاسٹ میں, فلاں آدمی کی پوڈ کاسٹ میں جو اشعار پڑھے وہ ایسے ہی ہے جیسے میں آئنسٹائن کے سائیڈ نوٹس کو کہوں یہ اس کی سینٹرل تھیوری ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
اتنی بڑی کم علمی نہیں ہے کہ آپ کسی آدمی کے فارسی کلام سے ناواقف ہوتے ہوئے، بلندی سے ناواقف ہوتے، آپ K2 کا فیصلہ اس کے بیس کیمپ سے کرتے ہیں، آپ K2 کا فیصلہ اس کی چوٹی سے کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں یہ ماؤنٹ ایوریسٹ بڑی ہے۔ اقبال نے تو خود کہا گوئٹے مجھ سے بڑا، اقبال نے تو خود کہا رومی مجھ سے بڑا، اقبال نے تو خود کہا پٹوفی مجھ سے بڑا۔ تو بد ذوقی ہے۔ میں تو آج پرویز ہود بوائے سے اب یہ پوچھنے کا اہل ہو چکا ہوں، یاسر بھائی اگر آپ اجازت دیں آج میں پوچھ لوں ان سے، بالکل پوچھیں۔ آپ اسٹیفن ہاکنگ کیوں نہیں بن سکے مکمل صحت کے ساتھ؟ آپ کو تو AI نصیب میں ہے، آپ کو تو گوگل نصیب میں ہے، وہ تو بیمار ہو گیا تھا۔ آپ اسٹیفن ہاکنگ نے کب امریکی ریاست کے خلاف کتابیں لکھنی شروع کر دیں یا جرمن ریاستوں کے خلاف؟ بڑے لوگ اپنے فوکس پر رہتے ہیں، وہ ہم جیسوں کو کوئی بھی ورغلا کے وہ ایک کتا پڑے تو وہ ہم اس کے کتے کو پتھر مارتے ہیں۔ اللہ والا کتے بھونک رہا ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں پتہ چلتا ہے وہ بھی دوستوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ پرویز ہود بوائے صاحب بہت معذرت سے، یقیناً آپ نے پبلیکیشنز کی ہوئی ہیں فزکس میں، ابھی گوگل کریں، ایک الگوریدم ہے نا، میں یہ نہیں کہتا معیار ہے، تو اوپر جو پبلیکیشن آتی ہے وہ سوشل سائنس کی کتاب ہے۔ ایک فزسسٹ کی پہچان یہ بن گئی ہے کہ وہ ریاستوں پر تنقید کرتا ہے اور مذہبی تحافظ الفلاسفہ کچھ خوبصورتی سے کہیں بغیر کہتا ہے میں غزالی کو بھی جانتا ہوں۔ تو ہاں یہ غلطیاں میں نے کی ہوں فزکس میں، اور پھر میں نے چند بڑے نام لیے، آئنسٹائن، ہاکنگ، کہ ان کا شاعری سے کیا تعلق تھا، یا بلیک کی وہ میرج آف ہیون اینڈ ہیل پڑھے بغیر تم ڈویلٹی آف لائٹ پر بات کرنے کے اہل کیسے ہوگے، یا شروڈنگر کا اپنشد سے محبت کر لینا، یا اوپن ہائمر کا بم دے کے بھگوت گیتا پڑھ لینا کی بات ہی ہے۔ پرویز صاحب آپ عظمت سے شاعری کے فاصلے پہ ہیں، آپ بڑے عظیم آدمی ہوتے، آپ کو بروقت کوئی آدمی میجیکل ریئلزم، افسانے آپ کو بتاتا کہ یونیکارن بھائی حقیقت میں تو 1000 چیزیں نہیں ہیں۔ وہ روبرٹو کساٹی کی ایک کتاب ہے، پرویز صاحب دیکھیں میں کیمرے میں دیکھ کے بتا رہا ہوں، اس کا نام ہے ہولز، کہ کئی غیر مادی اشیاء بھی موجود ہوتی ہیں۔ اس کا جواب MIT نہیں دے پائی، آپ کہاں سے دیں گے؟ ہول کیا ہوتا ہے؟ پھر اس نے CD کی مثال دیا ہے، گھماؤ تو ہول تو نہیں ہوتا، تو ہول ہی تو سب کچھ ہو جاتا ہے، ہول تو کچھ بھی نہیں، تو حقیقت کیسے ہے؟ اب ہمارے پاس وقت کم ہے اور ایسے ہی ہے۔ پرویز ہود بوائے صاحب کو ہم اس سے زیادہ ڈسکس نہ کریں کیونکہ بات کہیں اور چلی جائے گی۔ فلسفے پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے فلسفہ جو ہے اس کی کتنی عمر باقی ہے، کب تک ریلیونٹ رہے گا؟ اس وقت تک تو ہم یہ سوچ سکتے تھے کہ جب انسان اپنی عقل استعمال کر رہا تھا اور دلیل کے ساتھ کام کرتا تھا، اب تو میرے خیال میں ہم نے یہ ذمہ بھی AI کو دے دیا ہے اور AI ہمارے بہاف پہ بہت کچھ کرنے لگا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے چند ہی سالوں میں فلسفہ اپنی اہمیت کھو دے گا؟ پہلے ایک پریمبل میں سیٹ کر لوں، ہم نے عقلیں آؤٹ سورس کر دی ہیں تقریباً 2019 کے بعد۔ صحیح۔ اب ہمارے پاس احساسات بچے ہیں، احساسات ہمیں پتہ چلا ہمارے پاس ہیں ہی نہیں۔ پچھلے دنوں احمد جاوید صاحب نے جس ملاقات کا میں کہہ رہا تھا آپ سے، اسی میں احمد جاوید صاحب نے کہا کہ اب بچے ڈراؤنی فلم دیکھتے ہوئے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بہادر ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے پاس ڈر کا احساس بھی نہیں ہے، وہ شرنک ہو رہے ہیں اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہکا نہیں لگاتے، لیکن ایک دکان پر ایک خواہش رکھتے ہیں فلاں کھلونے کی، لیکن کھلونا لے کے کہکا نہیں لگائیں گے، لذت حاصل کریں گے، پلیئر جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے، مزہ لیں گے۔ پہلے چیز لے کے آپ کہکا لگاتے تھے کہ آئی گاٹ دیٹ۔ فلسفہ اب شروع ہوگا، یہ فلسفے کی تمہید تھی۔ اب جب AI کہے گی میں جان گیا تو میں کہوں گا آؤ میں تمہیں جی کے دکھاتا ہوں۔ اب فلسفے کا چیپٹر نمبر 1 لکھا جائے گا۔ 2030 میں احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں صرف وہ عالم ہے جس کا علم قلیل ہے۔ اچھا، اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اب فلسفہ شروع ہوگا، کیونکہ ہر سمجھی ہوئی بات کے بعد فلسفہ باتوں کے سمجھنے کا نام نہیں ہے، سمجھ سے بیزاری کو فلسفہ کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ سمجھ سے بیزار ہو کے نئی پرانی سمجھ کی اینٹیں گرا کے نئی اینٹیں رکھتے ہیں، اس کو فلسفہ کہتے ہیں۔ علم سے محبت ہی تو ایک بہت سطحی ڈیفینیشن ہوتی ہے، یعنی جب آپ جانی ہوئی چیز کو دوبارہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ جاننے کے عمل پر شک کرتے ہیں، جب آپ اپنی لا علمی پر فخر کرتے ہیں، وہ فلسفہ ہے۔ اور اب اس کا وقت آ گیا، اب اس کا وقت آیا۔ تو ہم اس کی اہمیت کو اتنی شدت سے
اپنی نوجوان نسل کو کیوں نہیں بتا پا رہے جتنی شدت سے ہم باقی علوم کے اوپر کامیاب ہوئے ہیں؟ ان کو تو شاپر پہ نہیں میں مائل کر سکا کہ پلاسٹک کا شاپر نہ لو. ان کا کیا تھا آپ پتہ نہیں. مجھے بہت ان لوگوں سے امید مت رکھیں, یہ زندہ نہیں ہے. وہ آدمی جو اس دور میں بھی گوگل پر یہ پوچھتا ہے پیزا کب آئے گا اور موسم کتنی دیر بعد اسلام آباد میں بارش ہوگی, جس نے گوگل کو بے بس کر دیا, میری کیا اوقات اور مجال. تو یہ ان مطلب کہ 29 یونیورسٹیاں اسلام آباد میں اور معیار جہالت پر ہم فائز. خرم بھائی آپ کا یہ جملہ مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا مایوس کن لگ رہا ہے. آپ کے منہ سے سننے کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ یہ موت واقع ہونے والی ہے. میں آپ کو اقبال کا جاوید نامہ کی ابھی لائن پڑھا دیتا ہوں جہاں اقبال نے اس زمانے کے نوجوانوں کا تھا میں بزرگوں سے مایوس ہوں. تو یہاں ایک دم لوگ کہتے ہیں دیکھیں رسول اللہ کی حدیث ہے مایوسی مت کرو. وہ باقی بھی حدیثیں ہم نے پوری کر لی ہیں, نہ ہم نیک ہیں نہ ہماری نیتیں اچھی ہیں, ہم ہمسائے سے روٹی پوچھ کے کھاتے ہیں, ہم غیبت کو زنا سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں. وہ ساری پوری نہیں ہوئی, اس پر سارا دین لے آتے ہو میرے پیچھے. بھائی مایوس ہو جاؤ, کیونکہ مجھے کبھی کبھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس دن میں نے پبلک لیکچر میں کہا کہ اگر امام مہدی آئیں گے ہم سب سے پہلے ہماری گردنیں اتاریں گے. یہ موجود کیسے تھی جہالت تمہارے ہوتے ہوئے. اس وقت امت مسلمہ کے اوپر سب سے بڑے 2 کرائسس ہیں, ایک قوت اور قوت جو کہ طاقت پر, قوت جو علم پر نہیں کھڑی. ایک لڑکا بتائیں جس نے کہا کہ یاسر صاحب مجھے بیچ دیں لیکن میری زندگی وقف ہے. کارنر پلاٹ, آؤڈی, ٹرون, بس یہ باتیں, یہ ان کیسی باتیں, کن لوگوں سے امید لگا رہے ہیں. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں بھائی تم تو خواہش بھی ٹھیک نہیں کر رہے, تم تو کافر نہیں بننے کے لائق, میں تمہیں مومن بنانا چاہتا ہوں, تم تو اچھے کافر نہیں بن سکتے, تو ان سے کیا امید لگانی. تو خواہش کا معیار طے کرنے کا کیا فارمولہ ہے؟ خواہش آپ کی طے کرتا ہوں. یہ ابھی میں آج کل ایک بندے کو بہت پڑھ رہا ہوں, بیونگ چول ہان کو, جرمن تھنکر ہیں, کورین میں اس طرف کے ہیں لیکن ہیں جرمن تھنکر. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ شینٹا ہینٹر جو پہلے حاکم کے ہاتھ میں تھا اور ہمیں مارتا تھا اور کہتا تھا تیز چلو, اب وہ ہم نے اپنے اوپر خود برسایا اور حاکم کو کہا تم سائڈ پہ ہو جاؤ. اور ہر آدمی تھکا ہوا ہے, کسی کے اوپر فرعون حکومت نہیں کرا, ہر آدمی لیکن مصر کے لوگوں سے زیادہ پسا ہوا ہے. کیا کیوں ہو گیا ایسے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان زندگی میں جو بھی کچھ کر رہا ہوتا ہے کیا وہ اس کرنے پہ خود اختیار رکھتا ہے؟ میں یہ مذہبی نقطہ نظر سے نہیں پوچھ رہا. ہاں واہ, ٹھیک ہے, اس پہ تو ہم بڑے کلیئر ہیں. اس کی زندگی میں ہونے والے تمام کام اس پہ کیا چیز اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اختیار میرے پاس ہے یا وہ اختیار کسی اور کے پاس ہوتا ہے؟ پتہ نہیں میں اپنا سوال واضح کر سکا ہوں یا نہیں. بالکل. اب ہماری خواہشیں بھی کوئی اور بنتا ہے, یعنی ہم جن چیزوں کی خواہشیں کر رہے ہیں نا وہ ایک سیٹ آف ویلیوز آ گیا, وہ میں خود بھی نہیں, میں امیر کیوں ہونا چاہتا ہوں بٹھا کے پوچھیں یہ بھی نہیں پتہ ہمارے نوجوانوں کو. پھر کرو گے کیا, وہ یہ بھی نہیں جانتے. پہلے اس سوال کے بالکل شروع میں آتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اختیار کے خلاف جن فلسفیوں نے لکھا تو انہوں نے کہا جو آدمی اپنی پیدائش کا وقت طے نہ کر سکتا ہو, اپنا جینڈر خود نہ چن سکتا ہو, اپنے بالوں کا رنگ نہ چن سکتا ہو, اپنی آنکھوں کی صحت خود نہ چن سکتا ہو, اس کی آزادی کی بحث اچھی نہیں لگتی. پھر ایک زمانے میں امانوئل کانٹ نے کہا کہ یہ کہنا کہ انگوٹھا دائیں کروں یا بائیں یہ آزادی نہیں ہے, انگوٹھے کو کہو نیچے اترے اور یہاں آ کے بات کر کے دکھائے, وہ تو طے ہے یہاں سے. رائٹ اور لیفٹ کی آزادی نہیں ہے بھائی, تم یہاں پر قید ہو. یہ 2-4 آزاد فیصلے لینا آزادی تھوڑی ہوتی کہ آج میں آفس جاؤں یا میں نہ جاؤں. آزادی ہوتی ہے کہ میں ایک نئی میں ایک نئی طرح کی زندگی اپنا سکتا ہوں. آزاد بدھا تھے, سدھارتھ محل میں بیٹھے تھے, سب کچھ چھوڑا اور جا کے کہا کہ خدا کو ڈھونڈنا ہے. تو ہم تو طے ہیں کہ ہم آپ نوٹ کریں, لوگ صرف زندگیوں سے گزر رہے ہیں. بچپن کرنا ہے, میٹرک کے پیپر ہیں, اس کے بعد اتنا پڑھنا ہے, پھر ابو نے کہا فلاں نوکری کرنی ہے, پھر 10-12 CV ڈیزائن ہے وہ کر کے پھر میری ایک نوکری لگ جائے گی. پھر کچھ لوگ جاتے ہیں ناردرن میں, کچھ دبئی, دونوں میں سے کہیں میں بھی چلا جاؤں گا. پھر میں وہاں جا کے خاص انداز میں بیونگ چول ہان کا ورڈ ہے انسٹاگرامبل ہیپینس لوں گا. پھر میں واپس گھر آ جاؤں گا, گھر آ کے میں موت کا انتظار کر لوں گا. اور ہماری موت بھی طبعی ہے. اب ہمارے عظیم موت نہیں اب آ سکتی, ہم کسی عظیم کام کے لیے مر نہیں, بس یہی ہوتا ہے بھائی صبح تھے اب شام کو نہیں ہے. تو ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. وہ اقبال کی وہ جو میں نے جس بات سے میں متاثر ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ نے اقبال سے پوچھا کیسی لگی میری کائنات, گفتن جہاں میں آیا بتومی سازت. اور لوگوں کو بتا دیں بھائی ڈرے نہیں, ڈاکٹر اسرار احمد کا فیوریٹ شعر تھا تو اقبال کی شاعری سے. تو اقبال نے فرمایا یہ کائنات اچھی نہیں ہے,
جس کائنات میں اپنے ہاتھ سے ماں باپ دفنانے اس کو اچھا کہنے کے لیے ابھی بڑا ذوق چاہیے، جو کہ جان کا شعر ہے کہ حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں، آرام سے اگر اور طرح کا ہوتا معاملات۔ تو اقبال نے اس کو اور معیاری انداز میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا گفتن جہان ماں آیا بتومی ساتھ، کیسی لگی میری کائنات اقبال؟ لک ایٹ دس، اینڈ اقبال سیڈ اٹس ناٹ ورتھ لیونگ، آئی سی مائی مدر ڈائنگ، وڈ یو ڈو دیٹ؟ وڈ یو ڈو دیٹ؟ آپ ایسی گیم ڈیزائن کریں گے جس میں آپ کا بیٹا آپ کو دفنائے؟ آپ ایسی ورچوئل ریالٹی ڈیزائن کریں گے؟ لیکن جو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقبال نے جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اقبال پسند نہیں آئی تو توڑ دے اور بنا لے جیسی تجھے درکار ہے، میں نے منع کیا ہے۔ دس از دا سینٹرل فلاسفی آف فریڈم۔ فریڈم یہ تھوڑی لفظ سنا کر، فائنینشیل فریڈم، اچھا ڈایوجین دا بیرل فلاسفر کا سنا ہے؟ الیگزینڈر دا گریٹ کو سنگا تھا آگے سے ہٹ دھوپ آنے دے۔ ہاں، سدھارتھ، امام حسین علیہ السلام، مجھے موت سے ڈرا رہے ہو؟ اب سیکولر باتوں، سیکولر بالکل سیکولر معیار پہ رہتے ہوئے اقبال کا وہ شعر، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دو عالم ٹوٹ جاتے ہیں یار، ایک دفعہ علم کی محبت ہاتھ لگ جائے، میں انتہائی دعوے سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم خربوں روپیہ ادھر پڑا اور ایک صحیح جواب، ایک بڑا جواب، ایک ایسی حقیقت جو آپ کو رولنگ سٹون بنا دے، سب سائڈ پہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ میرے حوالے کر دو۔ ہم نے وہ سب دیکھا، ہمارا علم کیا ہے یاسر بھائی؟ ہمارا علم ہے پارٹ 2 کی بکیں ہوتی ہیں، پھر پارٹ 1 یہ بکس بھی نہیں، ڈوگر کی کتابیں ہوتی ہیں وہ ان کو بھی آسان کر دیتی ہیں، پھر ایک ٹیوٹر آتا ہے وہ ڈوگر کی کتاب کو بھی آسان کر دیتا ہے، پھر اگر آپ انتہائی گھٹیا آدمی ہیں تو سنیں کہ وہ پیپر آ جاتے ہیں پاس 10 ان میں سے پڑھ لینا۔ پھر میں سند لے کے مارکیٹ میں آتا ہوں اور اپنی چالاکی کی بنیاد پر یہ ثابت کرتا ہوں میں آدم ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کرے، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، مجھے ایسے اللہ والے نصیب میں ہیں جو کہتے ہیں کہ یار یہ لوگ زندہ نہیں ہیں۔ میں دکان پر گیا، میں نے چیز خریدی، میں گھر آیا، میں نے میچ دیکھا، میں نے سائڈ لی، میں سو گیا۔ حضرت باجید بستامی کہتے تھے یہ تو ہمارے گلی کے کتے بھی کرتے ہیں۔ اچھا لیکن آپ کو اب مادیت کا دور ہے، آپ کو نہیں لگتا ویسے کہ جو گفتگو آپ کرتے ہیں، اب تو آپ کی ویڈیوز بھی ماشاءاللہ کافی وائرل ہونے لگیں، کچھ لوگ سننے لگے، کچھ لوگوں تک پہنچ جائیں گی، کچھ نہیں لوگوں، آپ کو نہیں لگتا کہ کسی شخص کی مادی زندگی میں یہ گفتگو کسی قسم کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر سکتی؟ پیاری بات، میں اس کا ابھی ایک اسٹاف کالج کرایا، اس کی ٹریننگ میں جواب کیا، میں نے کہا یار میری دعا ہے تیرے 1000 کنال کا گھر ہو، وہ تیری شناخت نہ ہو، بس پھر وعدہ کر لے تو ایسا آدمی ہے، تیرے پاس 10,000 گاڑیوں، مجھ سے زیادہ گاڑیوں کا شوق، آئی لو کارز، لیکن وہ تیری شناخت نہیں ہے، جس دن کہو یہ لے واپس۔ میں تو سفر کے لیے استعمال کرتا تھا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، منزل پر پہنچ کے ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، پہاڑ پر چڑھنا ہو تو ذاتی گھر میں رہ لو گے۔ اب سوچو میں کیا کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے مسافر سے سامان واپس لیا جاتا ہے، جتنا دور اتنا کم سامان۔ 1.5-2 گھنٹے کے سفر کے لیے ہم وہ بوتلیں اور سینڈوچز اور اٹھا لیتے ہیں۔ سب سے لمبا مسافر کو بس وہ کہتے ہیں آپ جاؤ، رستے میں اللہ والے ملتے جائیں گے، کھانا کھاتے جانا۔ آپ نہ سیاحت اچھی کر رہے ہیں دنیا میں، نہ آپ مسافر اچھے ہیں، نہ آپ تخلیق کار ہیں۔ یار چلیں سب چھوڑیں یار، پھر امیر ہونا تے لون مس جاتے ہو جاؤ، انہیں بھی نہیں ہو پا رہے۔ تسی امیر کیویں ہوئے ہو سارے؟ تسی لوگ غریباں دیاں زمیناں وڈ کے تسی ریئل اسٹیٹ دے بن گئے اگدے۔ تسی امیر ہوئے ہو ایپل بنا کے، ونڈوز بنا کے، تسی امیر ہوئے بگاٹی ویرون بنا کے۔ تسی امیر کیویں ہوئے؟ امیری کی ہوندی ہے ادا سر وڈیا ادا سر وڈیا۔ میں آئی واز ایٹ لاہور، سورج کی شعائیں نیچے نہیں آ رہے، میں نیوزی لینڈ سے اترا، میں حیران پہ، میں نے کہا یار یہ صبح صبح لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ایک دوجے دا سر وڈن۔ میں کہا تو بیت لینا ہے؟ کہتے جناب والا یہ وہ کال احمد جاوید، یاسر بھائی یار اب تو سب کی خواہش بھی ہے کہ سب امیر ہونا چاہتے ہیں، دوسری خواہش کسی کی نکل ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور اب وہ سطح سی ہوگی، اگر وہ تمہاری خواہش ہے پھر میں کہتا ہوں اگر علم ہے فلاں ہے تو تمہارے گھر میں چمچ کانٹوں سے زیادہ کتابیں ہوں گی۔ تو پتہ کیا نوجوان یہ سننے کے بعد کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پھر بانگے درا اٹھا کے جنگلوں میں نکل جائیں۔ اللہ نے، اقبال ہی تو واحد ہے جس نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔
اقبال واحد آدمی ہے جس نے کہا ہے ہر اس صوفی پر ملامت کرتا ہوں, ہر اس صوفی پر میں لان تان کرتا ہوں جو جنگل میں بیٹھا ذاتی خدا ڈھونڈ رہا ہے اور مصر میں لوگ قتل ہو رہے ہوں. اور اب وہ نے بتایا آپ کے پاس بانگے درا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کی بانگے درا ہے نا, آپ کا ڈیبٹ کارڈ, آپ کی بانگے درا, وہ آپ کا جنگل, آپ کا وہ ہے نا ذاتی کمرہ. باہر آپ نے دیکھا کہ فلاں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, فلانے انکل کے آگے فٹ پاتھ تھا, فلانے نے توڑ دیا, وہ ذرا طاقتور لوگ ہیں, آپ نے کہا او ہو دس از سو سیڈ. ہمیں تو یہ قوت نہیں ہے. وی آر ویری فائن ود دس پیسو ریزسٹنس. اچھا میں ملٹریزم کے خلاف ہوں بہت سخت زندگی میں ریزسٹنس کی بہت حمایت میں. دنیا کا ہر بڑا آدمی اصول ریزسٹنس پر. آپ کی یہ پوڈ کاسٹ جو لوگوں کو نہیں پتہ, آپ جب اب کمرے سے باہر تھے جو بات آپ نے مجھے تنہائی میں بتائی, میں دونوں حضرات جو میرے ساتھ ہیں میں ان سے یہ بات یہی کر رہا تھا کہ ریزسٹنس, دس پوڈ کاسٹ از اے ریزسٹنس. لوگوں کو نہیں پتہ کیسے ایک نوجوان اگر یہ طے کر لے. ہماری پوڈ کاسٹ پہ خوش قسمتی سے یوتھ بہت زیادہ ہے, اور کیسے کوئی طے کرے کہ میں نے اگر یہ سفر شروع کرنا ہے اور میں نے یہ تلاش کرنا ہے کہ میں کون ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے, اور آپ سے یہ کوئی پوچھ لے تو آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ جس دن آپ سنجیدگی سے یہ سوال پوچھیں گے سب سے پہلے آپ کو اس کا جواب مل چکا ہوگا. ہم نے آج تک اس سوال کو اس فکر سے نہیں پوچھا جتنی فکر سے ہم اپنی گاڑی کی چابی ڈھونڈتے ہیں. میں نے لوگوں کے چارجر گم کے ان کو پریشان ہوتے دیکھا ہوا ہے, لیکن وہ ایک قدم اس سوال کے لیے نہیں اٹھاتے کہ ہو ایم آئی. میں ایک آدمی کو خود کو شامل کر کے بھی نہیں جانتا جس نے 10 قدم اٹھائے ہوں یار میں ہوں کون بائی دا وے. وہ میں سب سے زیادہ جس آدمی کو کوٹ کر چکا ہوں, اگر میری کو پبلکلی سب سے زیادہ لائن مشہور ہے تو سیموئل بیکٹ کی لائن ہے جہاں کردار 2 کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتا ہے تھیٹر پہ کہ آر یو دیر, تو دوسرا کہتا ہے ایم آئی. ہاؤ کین آئی ٹیل. میں تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا میں موجود ہوں, میں باطل ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. میں عموماً بچوں کو پوچھا ہوتا ہوں کہ کبھی مڈ ٹرم پیپر سے زیادہ اس سوال کی فکر کی ہے کہ خدا کہاں ہے اور میں کون ہوں. فائنل پیپر میں لوگوں کو, ہم تو ٹیچر ہیں, لوگ بے ہوش ہو رہے ہوتے ہیں, کتنی سنجیدہ ہوتی ہے ان کی فکر. اب میں چاہتا تو اپنے بھائی کو, اپنے بڑے بھائی کو اس کا ایک بڑا دقیانوسی سا جواب دے دیتا. کالا احمد جاوید, ہو ایم آئی فہم کا موضوع ہی نہیں ہے. یہ سوال فہم سے نہیں حل ہو سکتا, کیونکہ ہو ایم آئی پہ میں ان بھائی کو, ان بھائی کو, عبداللہ صاحب کو کاغذ دوں تو 4 لائنیں تو سب لکھ دیں گے. آپ لکھ دیں گے, آپ پورا 3 گھنٹے کا لیکچر لکھ کے دے سکتے ہیں, مگر اس کو پڑھنے کے بعد میں ہو ایم آئی کا سفر شروع نہیں کرتا. اب میں سب کو کہوں گا اس بات کو ذرا گونجنے دیں, ہو ایم آئی فہم کا سوال نہیں ہے, یہ تجربے کا سوال ہے. فرما بھائی آپ سے جب کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہے تو پھر آپ کیا تعارف دیتے ہیں؟ موجودگی کا احساس, اس سے زیادہ انسان کچھ نہیں ہے. برین کوگنیشن تو میں نہیں ہوں, وہ تو میرا سائیکالوجی سے بہت بڑا اختلاف ہے. آئی ایم از اکول ٹو دا پروسیسز آف مائی مائنڈ, سوری آئی ایم ناٹ. میں موجودگی کا ایک احساس ہوں جو ہر لمحے میں ایسے بلبلے کے ایسے محسوس کر سکتا ہوں. ہاں اب ہوتا یہ کہ ہم اپنے پاؤں سے ہی نہیں ملے, عرصہ دراز ہو گیا. آپ نوٹ کرتے اب چوٹ بھی نہیں لگتی لوگوں کو, محسوس نہیں کرتے. ہاں لگتی تو ہم نے آج تک اپنے پیروں کو نہیں محسوس کیا. ہم نے ابھی تک کلی طور پہ نہیں دیکھا کہ جو چیزیں جڑ کے میں یکدم پیدا ہوتا ہوں یہ چیزیں کون سی ہیں. یہاں پہ میں وہ مذہبی ہونا نہیں چاہتا, لیکن قرآن ہاتھ بولیں گے, وہ ذرا پڑھ لیں وہ جی کیا کہلوانا چاہ رہے ہیں. اچھا جب آپ کی عمر تھی 10 سال یا چلیں 15 سال 10 سال, تو آپ کے مزاج میں آپ محسوس کرتے تھے کہ میں اگلے 10 سال یا 15 سال میں کوئی اس طرح کی فکر رکھوں گا, اقبال کو پڑھوں گا, PhD اس میں کر لوں گا؟ پتہ ہے میں کیا جاننا چاہ رہا ہوں؟ مجھے لگتا ہے کہ بائی برتھ ان کچھ انہیریٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے جینیٹکس میں کچھ چیزیں لے کے آتے ہیں. آپ جتنا مرضی چیختے رہیں, مجھے آپ کہتے رہیں کہ یار یلو کلر بڑا زبردست ہے, یاسر بھائی آپ کبھی اس کو غور سے دیکھیں. میں کہوں بھائی خرم آپ نے گرین نہیں دیکھا نا, اس لیے آپ یلو کرتے ہیں. تو یہ جو فرق ہے یہ کون طے کرے گا کہ یلو اچھا یا گرین اچھا ہے؟ میرے تجربات بہت بڑے تھے. میں نے غصے اور کہکے کو ایک لمحے میں اپنے اندر جذب ہوتے دیکھا ہوا ہے. اس سے بڑی کوئی ین جینگ کیا ہے؟ جاپانی فلسفہ ایک دفعہ ذرا چک کے تو دیکھیں جس بھی ملک ہے. میرے گھر کو شہیر الہی ہو گئے تھے.
میرے بڑے بھائی. اب میں ہر محفل میں کہتا ہوتا ہوں کہ میرے گھر کو شہیر الہی ہو گئے تھے. میرے ابا نے اتنی محنت کی تھی کہ ان کی آہٹ ہمیں سنتی تھی جو باہر محنت کرتے تھے, اور میری اماں نے وہ آٹا اتنا گوندا تھا کہ میرا رواں اس سفر پر چلنا چاہتا تھا. تو ہمارے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے یہ سارا سفر شروع کروایا. میں زندگی میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا میں اس سفر پہ ہوں گا. میں نے گٹار بہت بجایا, میں نے اسکیٹنگ کی ہوئی ہے, میں بہت دعوے سے کہہ سکتا ہوں میری جتنی کسی نے تیز گاڑی نہیں چلائی ہوگی. میں نے پروفیشنل ہاکی کھیلی, میں ایک یونیورسٹی کیپٹن رہا 2 سال, میں اپنا اسکول کیپٹن رہا, میں اپنا کالج کیپٹن رہا پرو ہاکی کا. میں نے لیفٹ آرم اسپن بالنگ بہت اچھی کی ہوئی ہے. میرے ہاتھ جو لگا میں نے کیا, یار دل نہیں لگا. اچھا, اگر اب آپ کو میں یہ کہوں کہ آپ یہ سب چھوڑیں, کیا آپ یہ فلسفہ, یہ لٹریچر, اقبالیات آئیں میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ بزنس کیسے کرنا ہے, تو مجھے یہ آپ کو منانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت فرید الدین عطار سے بڑا کامیاب بزنس مین کوئی نہیں تھا. وہ عطر بیچتے تھے. ایک دن ان کی دکان, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بزنس نہیں کرتے, یا مطلب میں مائنڈ سیٹ کے اوپر. حضور آپ کہہ بھی سکتے ہیں, آپ کہہ کیوں نہیں سکتے, آپ کہہ بھی سکتے ہیں. حضرت فرید الدین عطار عطر بیچتے تھے, کامیاب ترین بزنس مین تھے. ایک دن ان کی دکان پر ایک فقیر آیا اور اس نے کہا مجھے غلے سے پیسے دو. تو آپ نے کہا میں غلے سے پیسے کیوں دوں گا؟ انہوں نے کہا غلے سے پیسے دے دو. تو انہوں نے نہیں دیے. تو فقیر نے کہا اتنی محبت کرتے ہو, اسے چھوڑو گے کیسے؟ سوال وہ نہیں ہے کہ میں علم کو چھوڑوں گا, سوال وہ ہے کہ علم کو ان لوگوں کو, مطلب کہ میں تو کہہ رہا ہوں وہ چھوڑو جو ساتھ نہیں جانا. میرا سوال ہو رہا ہے. اچھا سنیے پھر کیا ہوا. تو حضرت فرید الدین عطار نے اس کو کہا کہ تم مانگتے کیوں؟ اس نے کہا میں تو اتنا مانگتا ہوں کہ زندہ رہ سکوں. تو انہوں نے کہا تم مت مانگو اور مر جاؤ. تو اس نے کہا عطار میں تو مر جاؤں گا, تم تو مرنے کے لائق بھی نہیں ہو. تو آپ یہ جو مجھے کہتے ہیں کہ میں علم کو چھوڑوں, بھائی علم تو کسی حد تک ساتھ چلا جائے گا. آپ ان سے پوچھیں جس چیزوں میں یہ وقت سپینڈ کر رہے ہیں, میری دعا کہ ہم امورٹیلٹی یا کوئی چیز ایلیگزر, کوئی ایسا پانی دریافت کرے کہ ہم نہ مریں. تم جانتے ہو یہ چیزیں 60ویں سال کے بعد بھی کام نہیں آتی. یاد رکھیے گا کہ میں جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں وہ وہاں جا کر, وہ اقبال نے جاوید نامہ کی آخری لائن لکھی ہے, جاوید گواہ رہیں میں نے تجھ تک پیغام پہنچایا تھا, اور اب میں اپنے آپ کو جاتے ہوئے دیکھتا ہوں, میں قبر میں لیٹ کے بھی تیرے لیے دعا کروں گا. ایم اقبال مشہور ہے. تو میں تو ان لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ جن چیزوں کے پیچھے تم بھاگے چلے جا رہے ہو اور تم ان کے کریٹر, اللہ اللہ اللہ, مسئلہ یہ کفر اچھا نہیں کر رہے, مجھے کفار سے کیا ہوگا. تم مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس 4 گاڑیاں تمہاری نہیں ہیں, تم تو نہ بنانے والے, اگلا ماڈل آ رہا ہے, پھر بیچاروں کی طرح تم اس کو دیکھ رہے ہو. اصل میں اخذ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ذہن جو پختہ ہوا ہے کچھ خیالات کو لے کے اور اس کو برسوں لگے. جیسے میں نے آپ سے آغاز میں کہا کہ 10 سال سے آپ نے کہا میں ایسے سوچنا شروع ہوا. تو ایک بچہ گھر میں جب 5 سال کا ہوتا ہے نا خرم بھائی, یا 7 سال کا ہوتا ہے, تو اس کو یہ سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ جو معاش ہے اس کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے, اور علم جو ہے وہ ایک کوئی سیکنڈری چیز ہے, اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. اب یہ اتنے پختہ ذہنوں کو بدلنے کے لیے کوئی تو دنیا میں ایسی اسٹریٹجی ہوگی کہ ان ذہنوں میں یہ چیز کوئی شامل کر سکے یا سمجھا سکے کہ علم کی اہمیت کو آپ کبھی بھی کمپیریزن نہیں کر سکتے مادیت کے ساتھ. آپ کسی کو, یہ جتنے نام آپ لیتے ہیں نا, نیٹشے اور بہت سارے فلاسفر, آپ کسی ایک نوجوان سے ویسے پوچھ لیں کہ یار یہ بتاؤ کون ہے, تو آپ کو ویسے کتنے فیصد لوگ ملتے ہوں گے جنہوں نے ان کو پڑھ رکھا ہے. مقدمہ یہ ہے جو میں حل کرنا چاہ رہا ہوں آج کی پوڈ کاسٹ میں. آپ سے جب میں نے شروع میں پوچھا تو آپ نے تو بڑا واضح کہہ دیا کہ یہ لوگ تو بس مر چکے ہیں, یہ نہیں سیکھ سکتے. ایسا کیا ہونا چاہیے کہ ایک نوجوان میں یہ شوق پیدا ہو جائے کہ وہ اس طرف چلے؟ یہ سولوشن چاہیے. پہلے تو میں وہ مقدمے کا وہ والا پریمبل کلیئر کروا دوں. کتنی مساجد ہیں پاکستان میں, کتنے مدرسے شمار ہیں,
اذان میں آواز آتی ہے کہ آؤ اس خدا کی طرف جو سب سے برتر و بلند ہے. وہ خدا پکار کے کہتا ہے کہ سب سے بڑی خیر، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، سب سے بڑی خیر یہ ہے میں تمہیں حکمت دے دوں گا. وہ ربی زدنی علما، اور پتہ نہیں ہم نے کیا کیا یاد کر رکھا ہے. نکلیں ہم، چلیں. آپ مذہبی تھے، آپ کے لیے پاکستان میں لا تعداد مساجد، اتنا قرآن چھپ کے آپ کے پاس آیا کہ آپ ان باتوں پہ غور کریں. نہیں ہوا. اسلام آباد میں کتنا سکول ہے، کس گلی میں سکول نہیں ہے؟ اثر ہوا؟ اثر ہوا؟ میرا سوال بہت ہو رہا ہے. علم کہتے ہیں شام کو گھروں میں کیا بات ہوگی. جس چیز کی ویلیو طے کرو گے بچہ اس کے پیچھے جائے گا. ان سے نا امیدی ہے، اگلی نسل پر کام کر لیں. یہ غلطی میں سب وفاقی وزراء، وزیر اعظم لوگ کہتا ہوں، یہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام، یہ آپٹکس ہیں، چیزیں ہیں، ان پر کچھ نہیں ہو سکتا. بلند اور بہادر قومیں اگلی نسلوں پہ تیار کر لیں. وہ بہت بڑی خرابی ہوئی. ایک ملک تھا تو اس نے کہا یار جا کے دیکھو اسکولوں میں آج کیا پڑھا رہے ہو. اس نے کہا یار مسئلہ یہاں ہے. کہتا ہے نا بھائی مسئلہ انج نہیں آیا. تو وہ اور ہم بچوں کو کیسے پالتے ہیں؟ نہیں جلد ٹھیک ہو جائے گا، دینا اسے 100 روپے دکان سے لے کے آتا ہے. جو بچہ 10 اور 100 کا فرق جان چکا ہے اس کو ایک دفعہ اقبال اور رومی پڑھا کے دیکھو، بہت جانے گا. وہ بچہ جو لالچ جان چکا وہ دانائی نہیں جان سکے گا. لالچ جاننا مشکل کام ہے، دانائی دھوکہ دینا زیادہ مشکل کام ہے، یہ علم حاصل کرنا. یہاں تک تو یہ بات، اور ہمارے علماء، ہمارے مدرسہ، ہمارا اسکول اور ہمارا سیکولر ٹیچر سے لے کے مذہبی آدمی کامیابی سے ذہن اور علم کا ایک نیچرل تعلق ہے. جیسے ابھی جو میں بول رہا ہوں سب کو سن رہا ہے، وہ توڑوا دیا الحمدللہ. یعنی ذہن بنیادی طور پر علمی ہے اور اپنی تربیت حسن سے کرواتا ہے. ہمارا یہ طریقہ ہی توڑوا دیا ہے. کوئی بچہ اسکول جانے کے لیے صبح تیار نہیں، کوئی آدمی خوشی خوشی علم کے لیے سفر میں جانے کے لیے تیار نہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں رکھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ مولائے کائنات کی وہ آواز دوبارہ سنتی ہے، سلونی پوچھ لو. وہی گوگل ہمیں پوچھ رہا ہے، پوچھ لو. عجب ہے امت وہیں کھڑی ہے. پھر کہتے ہیں مایوس نہ ہو، 1300 سالوں میں آپ سلونی کا جواب بھیڑوں کے بالوں سے زیادہ ہے. آپ بھی کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کتنے لوگ اس بات کے لیے پریشان ہیں میرے گھر ٹیلیسکوپ نہیں، میں نے تو اللہ کا وعدہ دیا وہ جو میں آخری دفعہ کہہ کے گیا تھا. جی. تو میں نے اس دن ایک بات کی تھی کہ مجھے زکوٰۃ کا اتنا ڈر بتایا گیا، مجھے روزے کا اتنا ڈر بتایا گیا، نماز کا ہر کا جو درست ہے، واضح ہے، یقینی ہے، مگر اسی خداوند کریم اور اللہ نے جو باقی باتیں کروائے مجھے وہ اس خوف کے ساتھ کیوں نہیں بتائے گئے کہ اگر تیرے گھر میں اگر محمد مصطفیٰ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم آئے اور انہوں نے کہا نکال جیب میں کیا ہے، اور تیری جیب سے 1000 روپیہ نکل آیا اور کتاب نہ نکلی، تو رسول کو دیکھے گا اس دن؟ کس منہ سے جاؤ گے؟ کیا کہو گے محمد مصطفیٰ میں 1000 روپیہ لایا ہوں؟ میں کہوں گا میں مثنوی لے کے پھر رہا ہوں. میں آج کانٹ کا جواب دریافت کر رہا تھا. وہ کیا اچھا پھر پڑھاتے کیوں ہیں؟ وہ ذکر کی محفل چھوڑ کے علم والوں میں بیٹھتے تھے. تم میرے بچوں کو پڑھا دو، قیدی کو جنہوں نے رسول کریم کی ہر ہڈی پہ، میں کہتا ہوتا ہوں یہ بھی مت دیکھا کرو کتنی تکلیف دی، یہ دیکھو کہ رسول کے دیکھنے والوں کو کتنی تکلیف دی جو پیار بھی کرتے تھے کہ رسول خون میں بہہ رہے ہیں، اور کہا کہ تم میرے بیٹے کو پڑھا دو 10 کو تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں. آپ تو پیسے دے کر بچے کو صرف اس لیے اسکول بھیجتے ہیں. کتنے ماں باپ ہیں آج میں پوچھتا ہوں جو بچے کو اس لیے اسکول بھیجتے ہیں کہ حقیقت دیکھ کر آئے گا. وہ کہتے ہیں اس کی اتنی کر دینا کہ پائیے کسی سرمایہ دار کے گھر نوکر بننے کے قابل ہو جائے، یا وہ ایک ایسا کاروبار کر لے جس کا حتمیت یہ منافع ہوتا ہے. کاروبار میں منافع کے علاوہ بھی اقسام ہے. میں نئی اشیاء دریافت. ایلون مسک نیور ٹاکس اباؤٹ ہز منی. مجھے بہت برا لگا. ہی ٹاکس اباؤٹ واٹس نیو. ونڈرفل. اور یار تم تو امیر نہیں بن سکتے. علامہ کا کہنا میں نے منم کو دیا سرمایہ داری کا جنون. تم امیر بنو. کیا حضرت عثمان نہیں سن؟ علی نہیں تھا؟ یاد رکھنا خواہش نہ کرنے والے سے بڑا امیر کون ہوتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو تخلیق کے عمل میں رہتے ہوئے خواہشات کو ترک کرتے تھے. تم کچھ نہ تخلیق کرتے ہو، خواہشیں کرتے ہو اور باپ کی وراثت سے چیزیں خرید کے ہمیں بتاتے ہو تم امیر ہو اور میں خرم الہی نے ورغلا رہا ہوں. تم ورغلا رہے ہو اس وہ تندور پہ بیٹھے ہوئے لڑکے کو جس کو عالم میں بنا سکتا ہوں روٹی لگاتا ہوا، لیکن تم اس کو امیر بننے کا خواب غلط بیچتے ہو. وہ تمہیں رایا ہی اچھا لگتا ہے اور تم چاہتے ہو وہ روٹی لگائے. تیرے بیٹے نے نہیں کھانی.
वाह, میں تو یہ کہتا ہوں, ابھی مجھے کتاب تحفہ ہوئی ہے, وہ ملتان میں تھے, وہ ساری عمر موچی رہے اور ڈی سی اے سی فلاں ڈھمکان بیٹھتے تھے, اور میں اتنا لوگوں سے متاثر نہیں ہوتا جو ایسے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی ڈی سی لگ سکتے. انہوں نے کہا ڈی سی بننا بڑا کام ہے یا موچی بننا؟ تیرے کہتے پیروں نو درد ہوئی ہے غلط جوتا پا کے. تو میں ہمارے محمد مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ زبان میں لکنت ہے, عربی ٹھیک نہیں آتی, پہلی زان تم دو گے. واہ. تو کس میں ظرف ہے بھائی. وہ خرم الہی صاحب اپنے اکثر پوڈ کاسٹ کے مڈ میں پہنچ کے یہ کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں اب پوڈ کاسٹ میں داخل ہو رہا ہوں. آج ان کا یہ جملہ میں نقل کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ہم پوڈ کاسٹ میں داخل ہو چکے ہیں. اقبال سے متعلق کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لاجک پہ بات کرتے تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ صوفی طبیعت کے تھے. جو ابھی ہم بات کر رہے تھے دلیل کی, آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھا سکتا. اور اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو آپ نے یہاں مختصر بتانا ہے, میری ریلز ویسٹ نہ ہو جائیں. اب آپ تفصیل سے بتائیں کہ آپ کی نظر میں آپ کیا ڈیفائن کرتے ہیں. علم دوست آدمی عقل دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ جی جی, بس وہ آدمی جو آئنسٹائن پڑھا رہا ہے, گوئٹے پڑھا رہا ہے, شیکسپیئر پڑھا رہا ہے, نیٹشے پڑھا رہا ہے, پٹوفی پڑھا رہا ہے, ہیگل پڑھا رہا ہے, ہیوم پڑھا رہا ہے, مارکس پڑھا ہے, ان پہ نظمیں ہیں, سب پر نظمیں اور ساری مداحی میں. اقبال وہ آدمی جس نے جاوید نامہ میں سب مسلمانوں کو جنت سے دور, سب کافروں کو کہا اللہ ذرا رحم کر. انہوں نے بہت انسانیت کا درد رکھا, برزخ میں رکھا, نیٹشے جیسے آدمی کو. امانوئل کانٹ کہتے ہیں عقل کی حدود ہیں, عقل علم نہیں پیدا کرتی, حدود علم پیدا کرتی ہے. کانٹ سے جنگ مکمل ہوگی انسانیت کی. کیا غلط بات ہے اس میں کہنا کہ عقل جو ہے علم کی حدود پیدا کرتی ہے؟ عقل نے ہی تو کہا تھا کہ سینٹر میں زمین ہے. پٹولمی سے بڑا وہ عالم تو کوئی نہیں تھا اس زمانے میں. کہاں جا رہے ہیں؟ اور یہ بڑی بدذوقی کرتے ہیں پرویز ہود بوائے صاحب اور یہ آج کے لیفٹسٹ کے پٹولمی کو آج کے علم سے حل کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ایسی بدذوقی بھی دیکھی ہے کہ 36ویں صدی کے انسان کو میں آج کے علم سے حل کر رہا ہوں؟ آج کا جی سی یونیورسٹی کا ایک لیکچرر افلاطون کی تھیوری غلط ثابت کر سکتا ہے, افلاطون بن جائے گا. پٹولمی کی تھیوری چینج ہو کے کپرنیکس کی بنی, وہ بھی عقل پہ تھی, اس کے بعد بنی. بلکہ ایک جگہ وہ ایک بہت بڑے فزسسٹ نے کہا اگر کائنات انفینائٹ ہے تو سینٹر زمین ہی کیوں نہ لیں, انفینٹی لینی ہے نا تو سینٹر زمین ہی لے لیتے ہیں دوبارہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقل کیا ہے؟ عقل علم کی حدود پیدا کرتی ہے, علم پیدا نہیں کرتی. علم پیدا کرتی ہے جو کیپٹلزم کو افادیت کے لیے درکار ہوتا ہے, بہت اچھی طرح درکار ہوتا ہے, ویسے بھی کرتی ہے, مگر یہ علم کی حدود پیدا کرتی ہے. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں, کالا احمد جاوید, کہ عقل کہتے ہیں, علم کہتے ہیں عقل ذہن کی کاہلی کو. جہاں ذہن کسی صدی میں تھک کے اینٹ رکھتا ہے, ہم کہتے ہیں اس صدی کا علم اتنا ہے, پھر اگلی صدی کے بہادر کامیاب لوگ آتے ہیں, وہ اٹھا کے اس کو آگے لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, دیٹس اٹ, دیٹس فائنلٹی. پھر اگلے لوگ آتے ہیں. اگر کوئی آدمی تاریخ میں اس چیز کو بہت زیادہ سمجھ گیا اور وہ کہتا ہے کہ عقل کے کچھ فیصلے عقل جو کر رہی ہے میری زندگی کی عمر ان فیصلوں سے نہیں مل رہی, خدا کیا ہے, دین کیا ہے, حقیقت کیا ہے, ان کے لیے مجھے کوئی اور نظام دیکھنا پڑے گا, کیونکہ عقل ابھی تک ایٹم کو مکمل طور پہ بیان نہیں کر رہی, اور عقل سے بڑا فخر کوئی نہیں ہے. تو وہ ٹھیک ہے, ادھر ڈیلے کرتی رہو, ایٹم کی وجہ سے میری معنویت زندگی طے نہیں ہوتی, آپ بالکل ٹائم لو. مگر میرے کچھ ایسے سوال ہیں جو مجھے رات کو بے چین کر سکتے ہیں, ان کے لیے میں کسی اور سسٹم کے پاس چلا جاؤں گا. اس میں کیڑی بے عقلی ہے؟ اقبال بے عقلی کرے گا جو کہے گا آئنسٹائن نہیں ہے, یہ موسیٰ کا زرتشت ہے. میرا فون دے, میں نے آج ایک اسکرین شاٹ لیا تھا ادھر لے کے, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, وہ مجھے بہت کنفیوز کر رہا ہے. آپ بہتر ہم اسکرین پہ وہ لگا دیں گے. ہاں اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. یعنی عقل اکثر ڈیلے کر دیتی ہے فیصلوں کو, اس وقت پیشن درکار ہوتا ہے فیصلے کرنے کے لیے. انٹونیو ڈومیسیو کی کتاب آئی ہے ڈیکارٹس ایرر. یہ تو شکر نہیں کہ ایک شعر میں بات سمجھ آ گئی, وہ 400 صفحے بچا رہا ہے آدمی. میں ہر کسی کو پتہ ہے یاسر بھائی کیا کہتا ہوں, میں کہوں کہ سیب میٹھا نہیں ہے, اور سیب میں ایک غلطی ہے جو سیب میں نہ, کہ کیلے جیسا کیوں نہیں لگتا. تو میٹھا نہیں کا اعتراض درست ہو سکتا ہے, لیکن کیلے جیسا کیوں نہیں لگتا اعتراض ہی غلط ہے. پہلی بات, اقبال از این انڈیپینڈنٹ تھنکر ہو ہیز رائٹ ٹو اسپیک اگینسٹ
دا लिमिटेशंस ऑफ रैशनैलिटी. हदूद अक्ल पर बात करना कोई बुराई नहीं. इन तमाम अशार को आप पढ़ें, ये अक्ल की हदूद के ऊपर बात करते हैं. इमैनुअल कांट ने कहा कि अक्ल अशिया को नहीं देखती, अपनी कैटेगरीज ऑफ नॉलेज में लाती है और उसके दरमियान देख लेती है. उसके पास कुछ हदूद हैं जिसके अंदर चीज़ों को लाके समझना उसकी मजबूरी है, और अक्ल से बड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है. सही. मगर ये कहना कि हकीकत उतनी है. अच्छा जैसे भी, वैसे जस्ट बिटवीन यू एंड मी, क्या हकीकत एग्जैक्ट वही है जो अक्ल देख रही है? नहीं. बस इसमें अब उसको शायराना अंदाज में कहा है बस. मतलब इल्म दोस्त आदमी जो कह रहा है कि मैं मुल्हिद हो जाता, वर्ड्सवर्थ ना होता, मैं गोयटे से टकराया, पता चला वो कौन हूँ, आइंस्टाइन. हाँ जोड़े इकबाल ने आइंस्टाइन को पढ़ो फारसी में. अभी आइंस्टाइन वो मगरिब नहीं माना, वो कहेगा, वो कह रहे अक्ल की हदूद होती है. उस ज़माने का बड़ी ट्रेंडिंग बात थी. क्यों? ये सारे पढ़े इकबाल के पीछे. सबसे बड़ी बात तो ये नीत्शे ने की है. नीत्शे ने सबसे बड़ा थीसिस सुकरात के ख़िलाफ़ लिखा है कि इसने यूनान के ताकतवर हाथों से तलवारें और हीरोइज्म लेके किताबें थमा दी ताकि कमज़ोरों को ताकतवरों के साथ टेबल पर बैठ के बात करने का मौका मिले. गार्बेज को ऊपर लाने का नाम मंतिक है. नीत्शे. अच्छा, मुझे लगता है कि इकबाल के बाद शायद आप किसी से मुतासिर हैं तो नीत्शे से हैं. मैं इकबाल से पहले जिससे मुतासिर हूँ नीत्शे है. अच्छा. मैं दुनिया में इसमें मैं जिस आदमी का सबसे बड़ा मुद्दा हूँ वो फ्रेडरिक नीत्शे है. वो नीत्शे का एक कॉल है, वो मुझे एम ही दोहराना. ये इस बात का कुछ लेना था, ये भी इकबाल की बात है. हाँ. कि मेरी बातें बिखरी बिखरी हैं, रोशनी अगर तरतीब में आए ना सूरत से तो अंधेरा दूर ना कर पाए. वाह. इकबाल. अब उस इकबाल को कहना यार, अब वो नज़म भी बांगे दरा की कोई याद करवाए तो मैं पढ़ता हूँ. यार नीत्शे का एक कॉल है, उसकी एक, ये हमारे अब्दुल्ला साहब ने, मैं पढ़ चुका था किताब, उसने कहा सर ये पढ़ें दोबारा, आई एम डायनामाइट, उसकी बायोग्राफी. उसकी पहली लाइन पढ़ने के बाद आके सब ज़ायल है. वो है कि नीत्शे जैसे इकबाल के रूमी है तो नीत्शे के थोड़ी देर के लिए रूमी से ज़्यादा इज्जत दी उसने जो इकबाल ने दी. वो है वैगनर. वैगनर इज़ ए पोइट, वैगनर इज़ ए म्यूजिशियन, वैगनर इज़ ए लवर, वैगनर इज़ एन आर्टिस्ट, वैगनर इज़ ए थिएट्रिकल राइटर. वैगनर है. वैगनर की मिसाल कैसे दूँ? मिसाल कैसे दूँ? वो तो उसकी मिसाल नहीं है. शुरू नीत्शे ने कॉल लिखा है, यार लोगो, दुनिया वालों, वो साडा वो बंदा वैगनर किथे वे. उसने कहा जब लोग डिप्रेशन में जाते हैं, दे टेक हशीश. वेल इन दैट केस आई नीड वैगनर. अल्लाहु अकबर. वैगनर इज एंटीडोट टू एवरीथिंग दैट इज जर्मन. अल्लाहु अकबर. तो अब इसमें वो गूंज सुने सेकुलर्स को, दावत है आजाम. वो मौलवी हरगिज न शुद मौलाए रूम, ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद. कमाल. अल्लाह यार, ये बातें किससे करें? नीत्शे जैसा आदमी, अहमद जावेद साहब कहते हैं कि वो, उसकी परसेप्शन सैटेनिक थी, उसका एक्सप्रेशन प्रोफेटिक था. वाह 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 वाह. उससे एक आम जहन जो है ना, आम सादा जहन मेरे जैसा, जब वो नीत्शे की किताब उठाता है पर वो किताब उठाता है तो वो उसको बंद करते हो. वो कहता है नहीं. मैंने एक दफा वो बंदे को कहा तो मुझे कहता है यार इन बातों से ना ईमान कमज़ोर होता है. मैंने कहा वैसे आपका ईमान जितना कमज़ोर है वैसे भी किसी दिन हवा से भी टूट सकता है. ज़्यादा जोर की चली, ऐसे गिर गया, नीचे टूट गया. लास्ट टाइम भी जब हमने ये डिस्कस किया तो रसूल बड़ा तारीखी जुमला खुरम भाई ने हमारे पॉडकास्ट पे कहा. उन्होंने कहा इतना कच्चा ईमान खुद ही वापस कर दें आप. मेरे आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उमिया बिन अबी सल्त आया और अपनी शायरी पढ़ कर गया. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायरी मोमिन थी, शायर काफिर था. ज़ौक़ देखें. यही कॉल इकबाल ने फिर नीत्शे के लिए चुना था. तो नीत्शे के बारे में वैसे ये जो तासुर बना है बहुत आम जहनों में कि ये मुल्हिद था और ये मुल्हिद होने को या मुल्हिद करने में इसका किरदार रहा है, तो आप अगर उसकी वजाहत देना चाहें तो आपके पास क्या अल्फाज हैं इसके लिए? क्योंकि उसके पैगाम से और कोटेशन से तो बहुत लोगों को यही आम जहन को तो तासुर यही जाता है. अब सब लोग तो फ़लसफ़े के तालिब इल्म नहीं होते ना सर. अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा कि उसने कहा था गॉड इज़ डेड, और वो कलमे का पहला हिस्सा दुरुस्त और सही कुव्वत से पढ़ता था. ये इससे मुकम्मल बात. अब और क्या कहूँ, वो हक़ के सफ़र पर था, रस्ते में मारा गया.
اتنی بلند بات نہیں کی جا سکتی. آپ یہ بات دیکھیں کہ علامہ محمد اقبال نے کہا کہ اس نے ایک خدا کو مارنے کی بات کی ہے, ابراہیم علیہ السلام نے کتنے سے کعبہ خالی کیا. مجھے ایک بتائیں تو ہم نے جو پہلے کے مذاہب تھے انہیں مان لیا تھا؟ نہیں. جو نیٹشے نے جو ریلیجن کے ساتھ کی, اس نے کہا یہ مذہب ہے کمزوروں کی افہیم, جس میں ہر کمزور کو کہا جائے ادھر انقلاب نہ لو آگے کوٹھی مل جائے گی, اس کو تم مذہب کہتے ہو. علامہ نے پھر غلاموں کی نماز لکھی, اور علامہ نے وہ کیا شعر لکھا ہے آج کل. تو اب تو میرا بیٹا کہتا ہے آپ بیٹھے میں کھڑا ہو کے صاحبزادہ شاہ حسین وہ نیٹشے پر نظمیں لکھتے ہیں میرے برخودار. اور احمد جاوید صاحب کہتے ہیں بھائی ہمیں فخر ہے کہ یہ نیٹشے کو پڑھے بغیر تھام لیا ہے, اور درست لکھتے ہیں باید بغیر پڑھے. تو علامہ کا وہ شعر نہا اندر دو حرفی سر کار است, دین تو صرف 2 حرف ہیں لا الہ. بھائی پہلے جو آپ نے فرمایا لالچ مار, غیبت مار, نفرت مار, قدورت مار, وہ سارے رکھ کے اللہ رکھ سکتا ہے؟ اے بھی رکھے ہے, اللہ بھی رکھے ہے, اے ہو نہیں سکتا. نہا اندر دو حرفی سر کار است, اور ختم. مقام عشق ممبر نیست, عشق کا مقام مسجد اور ممبروں میں طے نہیں ہوتا. اقبال. اچھا, آپ کیونکہ یونیورسٹی میں طالب علموں سے بھی آپ کا انٹریکشن رہتا ہے, اس میں حقیقت ہے کہ آج کل جو نوجوان ہیں وہ الحاد کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں؟ تو اگر آپ ان کو کبھی ملیں یا آپ کا کبھی ان سے واسطہ پڑا ہو تو کیا آپ کو بڑا ریزن کیا نظر آ رہا ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یاسر بھائی, کالا احمد جاوید, ایک الحاد 2 طرح کا ہوتا تھا. کچھ خدا مطلب الحاد تو نہیں, پہلے 2 طرح کے لوگ ہوتے تھے, ایک خدا کو مانتے تھے, ایک خدا کو نہیں مانتے. اچھا, ویسے اس سے پہلے میں ایک وضاحت دے دوں, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں نا انہوں نے اس کو فیشن بھی بنایا ہوا ہے. ہاں وہ تو ہے, کیونکہ اتنا غیر علمی الحاد صرف پاکستان میں ہے. مطلب کہ نیٹشے کی وہ 2 باتیں, 2 ہیوم کی, 3 فیورباخ کی, 2 مارکس کی. بھائی ان کے جواب ہم نے نہیں, اچھے ایتھیسٹ نے بھی لکھے ہیں کہ ایک اچھا ایتھیزم ہے خدا سے لا تعلقی, بے نیازی, جو مجذوب کو بھی آ جاتی ہے. یہ میسوتھیسٹ ہیں, جیسے یہ جو کارل سیگن ہے یا جو ٹائسن ہے, دے آر ناٹ اے گڈ ایتھیسٹ نا. اچھا ایتھیسٹ کہتا ہے یار یہ آپ کو خوشی دیتا ہے, میرا حق ہے. یہ وہ جو ایتھیزم میں بھی نقص ہے, میسوتھیزم ہم کہتے ہیں نا, خدا سے نفرت کرنا, ایک تصور سے یہ نفرت کرتے ہیں. جی. اور زیادہ تر لوگ آپ کو, زیادہ تر, سب نہیں, زیادہ تر لوگ آپ کو شاعر نہیں ملیں گے. بہت کم ہوتے ہیں شاعر ایتھیسٹ ہوں, افسانہ نگار ایتھیسٹ ہیں, کم ملتے ہیں. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں پہلے 2 طرح کے لوگ تھے, ایک مذہبی اور ایک غیر مذہبی. اب ایک تیسری قسم پیدا ہو رہی ہے جو ہمیں دیکھ کر کہتے ہیں یار میں اللہ پہ ایمان تو لانا چاہتا ہوں لیکن تمہیں دیکھ کے لا نہیں پاؤں گا. مطلب اگر مجھے اتنا بدذوق ہونا پڑے گا, مجھے ہر مسکراہٹ سے اتنا ڈرنا پڑے, ہم تو ہنسنے سے ڈرنے لگ گئے کہ وہ غیر مذہبی عمل ہو رہا ہے. خون بہا پر خوش ہونے والے ہیں جن کا پورا سال میں عید کے صرف 2 موقع ہیں, باقی سارا سال وہ اداس رہتے ہیں. اچھا عید والے دن بھی ایک دوسرے کو ڈرانے کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ خوشی کا, اٹس اے ڈے آف ہیپینس, اف یو پٹ اٹ ان انگلش اٹس ڈے آف ہیپینس. اس دن بھی ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. اس دن بتاؤ رسول کریم ایسے تھے, وہ یوں کرتے تھے, بیٹی سے اتنا پیار, علی سے, حسن حسین پہ تو جان نے, اس دن بھی نہیں. کب کسی مولوی نے دیے بھی ہوں گے یہ اس طرح نا, ایک تو تنقید بھی, یہاں لوگ وہ مورچے میں بیٹھے ہوتے ہیں پوڈ کاسٹ سنتے ہیں کہ صرف اس نے کہا کہ میری زندگی اس بات پہ وقف ہے رسول کریم کھیلتے کیسے تھے بچوں سے, ہنستے کیسے تھے, اور کئی سال کے خطبے اس میں ہیں, لیکن ہمیں ہر تھوڑی دیر بعد وہ یاد آ جاتا ہے. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں ہم نے خدا کو قہار ثابت کرنے کے لیے خود کو ڈراؤنا کر لیا. تو یہ طریقہ نہیں ہے, یہ اللہ کے تعارف ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی وہ کوہ سے اور وہ پہاڑوں سے اپنا تعارف دے لیتا ہے, تم اتنی زحمت مت کرو. اور وہ آدمی جو آج کل ہمارے دوست احباب بڑے لوگ ممبروں پہ ہیں, ان سے میں عموماً پوچھتا ہوتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف نہیں اس وقت ٹھیک دے سکتے, سوچیں آپ کس کا دینے لگیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ آج ایپل کے سی او کا فون آئے کہ اسلام آباد کا آفس آپ لے لیں تو کل پریزنٹیشن دیں, تو میں پہلے کہوں گا کہ یار میں اپنے آپ کا تعارف نہیں دے سکتا, اس کا کہاں سے دے دوں. تو یہ لوگ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ میں جن کا تعارف دینے والا ہوں کیا میں نے اتنی تیاری کر لی ہے, اور اگر میں نے تعارف دینے کے بعد بھی اس کا احوال نہ دے سکا تو زائل جا رہا ہے نا, سب ضائع ہو رہا ہے نا.
اس کی ایک فکر ہونی چاہیے. ہمیں اپنی ذاتی انویسٹمنٹ, ذاتی کتاب نہ بکے کہ ایسی سمجھ نہیں آئی, میں آپ گھر ہے میں سمجھاتا ہوں. آپ بیٹھے ہیں ممبر پہ اور زور آزمائی بھی کر رہے ہیں اور صدیوں سے کر رہے ہیں, اور ابھی تک آپ ایک بات نہیں بتا سکے. اور چلیں اب آپ مذہبی اسکالرس کو تو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے, اچھا چلیں آپ کے پاس اگر اختیار آئے تعلیمی اداروں میں سب سے بڑی اصلاحات جو کرنی چاہیے 3, وہ کیا کریں گے آپ؟ بچہ شام کو گھر جائے, ماں باپ اسے خود پڑھائیں. جنہوں نے پیدا کیا ہے, جنہوں کی ذمہ داری ہے, جنہوں نے جنت, ماں نے جنت نہیں لئی پیراں تھلے لے کے, پیر تھلے اودے جنت ہے, بچہ اس سویر نوں کتے بھیج دیندی ہے. یہ ایک سسٹم ہے کنڈر گارڈن, مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے, بچہ جائے. یار میں بھی جا گیا تھا, میرا بچہ بھی جاتا ہے, مگر شام کو آئی انویسٹ مائی ٹائم ان ہم. اچھا آپ بتائیں آپ کے بچے سے بڑی آپ کی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. کہ اچھا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کے یہ سارے میں یہ دے دیں, یہ رکھ لیں اور بیٹے کی ایک ٹانگ مجھے دے دیں, آپ تصور کریں گے؟ کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو کمپیریزن ہو رہا ہے نا سماج میں. میں اس بچے کو شام کو فون کے آگے بٹھایا ہوتا ہے, ٹی وی کے آگے بٹھایا ہوتا ہے, ذرا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں یہ 100 روپیہ لو, ایک جاؤ دکان پہ ایک ٹافی لے آنا, ایک چپس کا پیکٹ ہو, بیٹھ کے کھا لو. اینج میں بنیا ہوتا ہے, اینج میں بھاگ کے انہوں کہنا چل پھر ویک ٹی وی. تو اف ہی از ناٹ مائی ٹاپ پرائرٹی. آپ نے کوئی دیکھے ماں باپ جنہوں نے زندگیاں وقف کر رکھی, اچھا جو ذاتی طور پہ اس بات پہ ہوں کہ یار چھوڑ اسکول یاسر, چھوڑ یار رزلٹ کیا آیا, یار اس کو تو پھول کا نہیں پتا. کتنے ماں باپ دیکھیں, کتنے ماں باپ دیکھیں جنہوں نے بچوں کو اٹھا کے باہر دکھائی ہے, جنہوں نے کہا ہے کہ آج دیکھو آسمان گرج, جنہوں نے کہا کہ یہ قوس قزح آئی ہے, آؤ اس کے رنگوں پر بات کرتے ہیں, کیا نیوٹن ٹھیک تھا یا کیٹس درست تھا. کتنے ہیں. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں بچپن کا علم صرف ایک چیز ہے, بچے کا دل کس چیز میں لگ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو سب سے بڑی کمی کیا محسوس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا, میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں بنیادی طور پہ, ریاست اس کی ذمہ داری لے لے. ہم کیونکہ پہلے ڈسکس کر چکے, میں مختصر کرتا ہوں سوال کو. خرم الہی صاحب کھڑے ہو جائیں اور نعرے لگانے شروع کر دیں. کوئی گورنمنٹ, کون ایسا بندہ ہے وہ تمام چیزیں ابھی تک ہم اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کرتے آئے ہیں کہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے, یہ کوئی تو ہاں کچھ ڈسٹوپین ناولز ہیں وہ لوگوں کو پڑھا دیں تاکہ یہ ریاست کرنا چھوڑ دیں. کل کوئی کہیں گے ریاست ہماری تنہائیوں میں ہمیں پاک بھی رکھوائے. ٹھیک ہے یار میں تنہائی میں پاک نہیں ہوں, ریاست نے نہ لیجسلیشن ٹھیک کی ہوئی. ریاست کا کیا, ریاست ایک ورچوئل تو نہیں لیکن ایک الوجسو کانسیپٹ ہے. میں ان لوگوں کے لیے جواب دینا چاہ رہا ہوں جو ہر چیز ریاست پہ ڈال دیں. تو سارا مسئلہ کہاں ہے؟ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک استاد جس نے ایک دن آئنسٹائن کی طرح نہیں گزارا, وہ آئنسٹائن پڑھا رہا ہے بس. مطلب کہ وہ آدمی جس نے, میں اقبال کو یونیورسٹی میں پڑھانے کے خلاف ہوں ایز اے کورس, لورا لئی میں, اکاڑا میں, کوہاٹ میں, گلگت میں, وہ ٹیچر کہاں سے لاؤں گا جس کا پیشن ہے اقبال؟ جس ٹیچر کا پیشن ہی نہیں آئنسٹائن, جو بجلی کا بل دے کے پاگل ہوا تھا, اس کو پھر بیوی نے کہا جو جلدی تمہارا تو لیکچر بھج کے آیا, انہیں کتاب کو لکھ چلو صفحہ نمبر 21 E=mc². وہ بات کہتے ہوئے میرا آج دل بیٹھ جاتا ہے, یار انرجی میں اللہ ہاؤ ڈیڈ ہی تھنک اباؤٹ دیٹ. مجھے تو آج نہیں کنسیو ہوتا. تو ہمارے یہاں معلم نہیں ہے, استاد نہیں ہے, بس کچھ لوگ ہیں وہ, میں کہتا ہوں بچوں سے ایک سلائڈ آگے ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے میں استاد ہوں. ایسے ٹیچر ہیں جن کے پاس گھر پہ 25 کتابیں نہیں. چلو میں زیادہ نہیں کہتا, 100 کا تو بہت بڑا ہنس ہے. اچھا اس بندے کو استاد ماننا ہے, مجھے پلیز مجھے جیسے بھی کنونس کریں. ایک یونیورسٹی ٹیچر ہے, اس کے گھر کتابیں نہیں ہیں, وہ کہتا ہے میں استاد ہوں. 2 باتیں, میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کتابیں نہ پڑھنے والے PhDs کے نام. کتاب صرف وہ نہیں پڑھتا جو یہ دعویٰ کر لیتا ہے علم مکمل ہو گیا, اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے. تو اگر آپ کے گھر کتابیں نہیں ہیں اور آپ PhD کو اگر آخری لمحہ سمجھتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں علم مکمل ہو گیا, اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں جو ہمارے اساتذہ کر رہے ہیں. اور ہمیں فکر ہونی چاہیے. اور استاد کا کام فقط علم دینا نہیں ہوتا, علم ذہن کی عادت ہے, ضرورت نہیں. ذہن عادتاً علمی ہے. استاد کا کام ہوتا ہے مجھے بد ذوقی سے بچا لے. بڑے سارے لوگوں نے میرے سے بہت سارے سوال کر رکھے تھے اور میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی رائٹ پرسن میرے پوڈ کاسٹ پہ پہنچے تو میں وہ کلیئر کروں گا. مجھے تو بہت حد تک چیزیں کلیئر ہوئی ہیں آج, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی کلیئر ہوئی ہوں گی. ایک کام کر لیں آپ تمام لوگ, اس پوڈ کاسٹ کے ڈسکرپشن میں چلے جائیں, وہاں پہ ایک یوٹیوب چینل کا لنک ہوگا اور وہ خرم الہی صاحب کا یوٹیوب چینل ہے. آپ تمام لوگ فوراً اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں. ایسے تمام سوالات جو آپ کے ذہن میں اس گفتگو کے درمیان گونجتے رہے ہیں,
وقت کی کمی کے باعث میں وہ نہیں پوچھ سکا. مجھے اپنی آڈینس کا بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ میں خرم صاحب سے کیا پوچھوں. ان تمام سوالات کے جوابات اس یوٹیوب چینل میں ویڈیوز کی صورت میں موجود ہیں اور آپ کو بہت سارے سوالات مل جائیں گے. خرم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت مختصر سا وقت, مجھے ابھی لگا کہ شاید ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہے اور شاید ہم 1 گھنٹے کو پہنچ چکے ہیں. آپ کا آج کوئی ڈنر بھی ہے اور باوجود اس کے آپ نے وقت دیا. میں کافی ٹائم سے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور ہم نے آپس میں طے کیا کہ ہم اگلی گفتگو پاکستان میں 1 گھنٹہ اس نیٹشے کے نام, مطلب وہ نیٹشے نے جو ایتھسٹ نے سمجھا, وہ نیٹشے نے جو مذہبیوں نے سمجھا, بالکل دونوں کی رائے رکھتے ہوئے نیٹشے کون تھا پر بھی ضرور بات کریں. جی ڈن ہو گیا جی. جو ہمارا اگلا پوڈ کاسٹ ہے انشاءاللہ خرم صاحب کے ساتھ, وہ نیٹشے پہ ہوگا. مجھے بہت خوشی ہوگی اور میں خود بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. سر تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.